ایک اور کوئی ایسا کلام سنا دے جو آپ کی یادوں سے متعلق ہو. تو کلام بہت سارے ہیں ماشاءاللہ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ ماضی کی یادیں ہمارا پروگرام ہے اور چونکہ آپ نعت خواں بھی ہیں تو ناظرین بھی چاہتے ہوں گے کہ کچھ آپ سے کلام بھی سننا پسند فرمائیں گے. تو کلام وہ سنائیے جس کے ساتھ کوئی ماضی کی یاد ہو، کوئی سٹوری بورڈ ہو، کوئی سٹوری ہو، جیسا بھی آپ نے وہ سنایا، مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے. مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف کا سفر ہونا تھا، تو امیر علیہ سنت نے کلام لکھا تھا، آج شب بدھ ہے چلیں گے شہ ابرار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. تو پہلے یوں لکھا گیا تھا، اس کے بعد اس کو یوں لکھا گیا مرحبا آج چلیں گے. اس میں امیر علیہ سنت نے ترمیم فرمائی تھی. شاید یہ 2002 کا واقعہ ہے. ہم اب یہ یاد نہیں آ رہا، شاید 2002 کا ہی ہوگا، کنفرم مجھے نہیں یہ یاد. شورا کے بعد کا آئی تھنک یہ کلام ہے، مرکز میں شورا کے بننے کے بعد. وہی ہوگا، کیونکہ پہلے سال ہم 2001 میں ہمیں سفر کی سعادت ملی تھی. حاجی محمد علی بھی ساتھ تھے رکن شورا، اور دوسرے اس کے 2002 میں جب امیر سنت نے لاہور سے سفر کیا تھا. جی لاہور سے تھا بالکل. تو اس میں آپ بھی تھے اور حاجی فاروق بھی اسی سفر میں تھے. جی الحمدللہ حاجی فاروق مفتی دعوت اسلامی کا مجھے رفیق بننے کی سعادت حاصل ہوئی تھی. سبحان اللہ. اور جو آخری سفر کی سعادت ملی اس میں آپ کی رفاقت مل گئی تھی الحمدللہ. تو ہم چند اسلام بھائی وہ جدہ شریف گئے ہوئے تھے، وہاں سے واپسی ہوئی تو امیر علیہ سنت نے یہ کلام مجھے عطا فرمایا الحمدللہ. پھر وہ جو کلام پڑھا گیا تو بہت ایک رقت انگیز ماحول بنا، اور وہ سمجھیں کہ کلام پڑھتے پڑھتے کلام ختم ہوا تو پھر سارے جو شرکاء ہیں وہ نیچے اتر کر بس کی طرف جا کر بس میں بیٹھ گئے تھے. پھر مدینے کا سفر شروع ہوا تھا. ارے واہ، سنائیے. مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس، ڈھیروں عصیان ہیں گناہ گاروں کے سردار کے پاس، ڈھیروں عصیان ہیں گناہ گاروں کے سردار کے پاس. مل چکا اذن مبارک ہو مدینے کا سفر، مل چکا اذن مبارک ہو مدینے کا سفر. قافلے والو چلو چلتے ہیں سرکار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر، دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر، ایک بھیکاری ہے
کھڑا آپ کے دربار کے پاس شاہوانہ یہ مدینے کا بنے دیوانہ ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس قبر میں یوں ہی نکیروں نہیں آیا ان کی ہے غلامی کی سنت دیکھ لو عطار کے پاس ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس. ماشاءاللہ کیا بات ہے. میں آپ کے ساتھ ایک مدینے کی یاد شیئر کرتا ہوں حاجی شاہد. آپ کو امیدیں دیکھتے ہی فرحت بھی ہوگی اور ایک بڑی خوبصورت سے یاد تازہ ہوگی. یہ وہی سفر ہے جس میں عطر بھائی بھی مدینہ منورہ میں اس سفر میں ساتھی تھے, اور انشاءاللہ ویڈیو دیکھتے ہیں. اس کے بعد یہ شاہد بھائی کے پاس امیر سنت آئے تھے اور کیوں آئے تھے یہ میں آپ کو بھی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں ویڈیو. اور انشاءاللہ اس کے بعد میری خواہش ہے کہ 2 اشعار ناصر بھائی آپ سے بھی سننے ہیں, اور طاہر بھائی آپ سے بھی 2 اشعار سننے ہیں, اور یاسر بھائی آپ سے بھی 2 اشعار سننے ہیں. تو ایک 2 اشعار آپ بھی ذہن میں لائیں کون کون سے سنانے ہیں, تو آپ سے بھی اشعار سننے ہیں انشاءاللہ. آپ بھی نعت خوان ہیں ماشاءاللہ. لیکن آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں. آپ کی کالز بھی لینی ہے, آپ کی کالز بھی الحمدللہ آ رہی ہوں گی, تو وہ بھی لے لیں گے. سوالات بھی کافی ہیں اور وقت بھی محدود ہے. آئیے. ہم حاجی شاہد نگران پاک کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے تھے, بیمار ہو گئی ہیں. تو ان سب نے عرض کیا کہ مدینہ شریف کی مٹی, وہ حدیث پاک ہے غبار المدینۃ شفاء, مدینہ کی مٹی شفا ہے. تو میں نے کہا مٹی کی ایک چٹکی, مٹھی نہیں, کہ حد ضرر تک مٹی کھانا شرعاً جائز نہیں ہے. تو بہرحال لے گا ایک چٹکی لے کر وہ پانی کے گلاس میں ڈال دیں اور اس کو گھول لیں, خود ہی مل جائے گی. اب وہ جو کنکریاں اگر ہیں تو بھلے نیچے بیٹھ گئی, ان کو نگلنے کی ضرورت نہیں ہے. مٹی کی برکت کے لیے ایک ذرہ بھی کافی ہے, تو وہ پی لیں. اللہ کریم شفا دینے والا ہے. ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. یہ امیر سنت کے ساتھ ہم حاجی شاہد کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے تھے. اور شاہد بھائی یاد آ گئی یہ باتیں؟ جی بالکل یاد ہے, یہ بھلانے والی ہے ہی نہیں یہ باتیں. تو یہ تو زندگی کا سرمایہ ہے صاحب ہمارا, اور ہمارے پاس پلے کیا ہے, پیر صاحب کی یادیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. اس کے علاوہ بھی ہمارے